حضرت امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پانے والے ہیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کا مطلب یہ ہے اللہ نے انہیں علم حدیث میں بلند مقام دیا تھا۔ یہ ابن المبارک اور امام بخاری جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، میرے امام کا علم ان تک بھی پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا لولا اغاثنی اللہ بأبی حنیفۃ وسفیان کنت کسائر الناس، اگر میرے استادوں میں امام ابو حنیفہ کا نام نہ ہوتا آج دنیا شاید مجھے علم کی دنیا میں نہ پہچانتی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، 7,000 سے زائد احادیث کو جمع کیا۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا، امام بخاری نے بخاری شریف میں جن اساتذہ سے روایت لی ہے اس میں سب سے پہلے طبقے میں امام بخاری کے 8 استاد ہیں۔ ان 8 استادوں میں سے 7 وہ ہیں جو استاد بخاری کے ہیں، شاگرد میرے امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ امام بخاری یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وقت کی قلت کے پیش نظر تفصیلات میں نہیں جاتا۔ حضرت امام اعمش نے کہا تھا کوئی بندہ محدث ہوتا ہے تو فقیہ نہیں ہوتا، اگر فقہ کا علم ہو تو حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ، ابو حنیفہ میں نے اپنے شاگردوں میں سے تجھے دیکھا، اللہ نے تجھے تمام علوم عطا فرما دیے، اگر بات فقہ کی ہے تب بھی تیری زبان حرکت میں آتی ہے، اگر بات حدیث کی آ جائے آپ علم حدیث کے بھی امام نظر آتے ہیں۔ مدونین میں سے میں نے امام ابو حنیفہ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کی چوتھی وجہ میرے امام کی زندگی صرف علم تک محدود نہیں تھی، میرے امام کی زندگی میں عمل بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ میرے امام صرف درس گاہ تک محدود نہیں رہے، اگر دن قال اللہ قال رسول اللہ میں گزرتا تو میرے امام کی رات مصلی پر گزرا کرتی تھی۔ میرے امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا آیا جس میں امام ابو حنیفہ نے رات کا 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا۔ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ عملی زندگی تھی جسے امام یحییٰ بن سعید قطان نے اپنے انداز میں یوں کہا تھا جالسنا ابا حنیفہ وسمعنا منہ، میں اپنے استادوں میں سے ایک استاد امام ابو حنیفہ کی مجلس میں گیا، عرفت فی وجہہ انہ یتق اللہ، میں نے امام ابو حنیفہ کے چہرے کو جب بھی دیکھا مجھے ولایت اعلیٰ درجے میں نظر آئی۔ امام صاحب کی زندگی تقوی سے بھرپور تھی۔ یہ 4 وجوہات وہ ہیں جن کی بنیاد پر مدونین میں سے میں نے اور آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا انتخاب کیا۔ اگر بات تشریح اور تفہیم کی جائے، میں سلام عقیدت ان تمام علماء کو پیش کرتا ہوں جو اہل حق کے قافلہ کے فرد بن کر اپنے اپنے حصے کا دین سمجھا گئے۔ حضرت امام ابو یوسف ہوں یا امام محمد، حضرت امام ظفر ہوں یا امام حسن بن زیاد، امام ابو بکر جساس رازی ہوں یا علامہ عینی اور ملا علی قاری، امام طحاوی ہوں یا امام نصفی اور علامہ تفتزانی، حضرت ننوتوی ہوں یا مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت تھانوی ہوں یا علامہ انور شاہ کاشمیری، موجودہ دور کے تمام اکابرین اہل حق کی میں تمام دینی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے مجھے جس بندے نے دین سمجھایا میرے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نگاہ جاتی نہیں، کسی پر تنقید نہیں۔ اپنی مجبوری یہ ہے کہ بابا اٹھتی نہیں نگاہ، کسی اور کی طرف پابند کر دیا ہے کسی اور کی نظر نے۔ میرے شیخ و مرشد متکلم اسلام نے پھر دین کی تشریح بھی فرمائی ہے، آپ نے دین کو سمجھایا بھی ہے۔
میں تمام علماء کی قدر کرتے ہوئے اپنے شیخ کے انتخاب کی وجہ عرض کرنے لگا۔ میں نے اپنے علماء میں سے اپنے استاد کی تشریح پر اعتماد کیوں کیا، تفہیم پر اعتماد کیوں کیا؟ اس